اللہ پر بھروسہ کرنا ہے نا کامل بھروسہ، تو کامل بھروسے کے لیے دنیا کے اسباب سے کامل مایوسی ضروری ہے۔ یہ مکمل مایوسی ہوگی تو اللہ پر مکمل بھروسہ ہوگا۔ اگر دنیا میں کسی سبب پر ذرا بھی بھروسہ ہو تو وہ اللہ پر بھروسے میں کمی رہتی ہے۔ جب اللہ پر بھروسے میں کمی رہتی ہے تو پھر اس کے وہ رزلٹس نہیں آتے۔ اب دنیا کے اسباب، آپ کے پاس اسباب ہوں یا نہ ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ورک نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ لہذا بھروسہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں قرآن میں فرمایا نا توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، یہ نہیں فرمایا والمؤمنون یتوکلون علی اللہ، یہ نہیں فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ ہمیشہ یہ زور دے کے کہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ ہی پر مومن بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کسی اور چیز پر نہیں کرتے۔ مومن اگر ہے تو صرف بھروسہ اللہ پر، اسباب ساتھ ہیں لیکن اس کا اچھا اس کی میں پریکٹیکل جو ڈیمونسٹریشن میں اور آپ ہم سب اس کو پڑتال کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے کہ پریشانی آئی، پریشانی ہر شخص کو آتی، کوئی ایمرجنسی ہوئی، پریشانی کے بعد جو سب سے پہلا خیال آپ کو آتا ہے نا اس پر آپ کو بھروسہ ہے۔ پریشانی ہوئی نا تو آپ کو پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اگر پہلا خیال اللہ کا آتا ہے تو اس کا مطلب آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اگر پہلا خیال یہ آتا ہے کہ میرے پاس بینک میں پیسے پڑے ہیں میں کر لیتا ہوں، یا میرا فلاں میں واقف ہے، یا فلاں میرا چاچا میرا رشتہ دار وہ بیوروکریٹ ہے، میں اس سے بات کر لوں، میں اس سے کر لوں گا، میں جتنے بھی دنیا کے اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں، اگر پہلا خیال ان کا آتا ہے اٹ مینس کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر کامل نہیں ہے۔ پہلا خیال اللہ کا ہے، چاہے آپ کے سارے اسباب آپ کے پاس موجود ہیں، پہلا خیال اللہ کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے، اور اللہ پر آپ بھروسہ رکھیں۔ توکل نا امیدی کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اور نا امیدی نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچتی اگر آپ اللہ پر توکل کریں۔ بہت خوبصورت۔